अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है मन आजिज़म। इसको लिखा है मन्नत शाह ने और इसकी किस्त नंबर है 21। इसे रोता छोड़कर वो ऊपर की तरफ दबे कदमों बढ़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था जो उसके कानों ने और आंखों ने देखा या सुना वो ठीक था या फिर जो कुछ ज़ारा इसको समझा रही थी वो ठीक था। वो नहीं जानती थी कि उसकी बहन किस लिए तड़प रही है इतना। अगर वो एजे से मोहब्बत करती है तो उसे चाहिए कि उससे शादी कर ले। इसमें इतना रोने और तड़पने वाली क्या बात है। और वैसे भी एजी बीमारी में भी तो ऐसे ही पुकारा रहा था, यानी इसे ज़ारा की फिक्र थी तो इसमें इतना बड़ा मसला तो था ही नहीं। वो खुद के दिमाग में ताने बाने बुन रही थी। हो सकता है ज़ारा घबरा रही हो ये सब सबके सामने कबूल करने से, क्योंकि वो हमेशा मोहब्बत के खिलाफ रही है। जैसे सनान और अमल की मोहब्बत के, जैसे माहिर भाई और मायदा शम्स की मोहब्बत के, तो लोग इससे अब बातें करेंगे कि जो लड़की हमेशा मोहब्बत के खिलाफ रही है वो कैसे मोहब्बत कर सकती है। इसने किसी नुक्ते पर पहुंचते हुए सोचा, तो फिर ठीक है, अगर वो ये सब नहीं कर सकती तो एजी तो कर सकता है। अगर वो ये सब के सामने कह दे कि वो ज़ारा को पसंद करता है तो मसला ही हल। अब वो एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। तो फिर ऑपरेशन एजी लफ्जी शुरू किया जाएगा। इसने खुद को सराहते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो ज़ारा, मुझे अपना जीजा बहुत पसंद है, अब बस तुम्हें उन तक पहुंचाने है, मैंने मिलाना है। झूमते हुए बेड पर गिरी थी और खुशी से मुस्कुराई थी। हकनिवाज, देखो यहाँ नींद की गोलियां होंगी, मुझे वो लाकर दो। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उठ बैठा था। इसे सीने पर दबाव महसूस हो रहा था और कानों से धुआं निकलता, जिसम इसका किसी भट्टी की तरह फंक रहा था। छोटे मलिक साहब, डॉक्टर को बुला लेता हूँ, हकनिवाज ने मेडिसिन बॉक्स लाकर देते हुए कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, पानी दो। मेडिसिन बॉक्स में से नींद की 2 गोलियां लेकर इसने मुंह में रखते कहा था, ये लें। हकनिवाज ने इसकी तरफ पानी बढ़ाया था। छोटे मलिक साहब, अरहान साहब का फ़ोन आ रहा था, पूछ रहे थे आपका। मुराद ने इत्तला दी थी। इसे कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सो रहा हूँ, इसे परेशान मत करना। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से परेशान होकर अपने और अमल के साथ शुरू हुई ज़िंदगी के दिन ना ख़राब करे। अब तुम लोग जाओ सब यहाँ से, उसने आंखें बंद करते हुए कहा था। हकनिवाज ने मुराद और फ़कीरों को जाने का कहा था, खुद वो वहीं सोफे पर बैठ गया था। अजहान ने दोबारा आंखें नहीं खोली थीं। वो अपनी आंखें मजबूती से बंद किए लेटा रहा था। वो सुकून चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये सुकून इसे ना तो इस गंदे महलूल से मिलना था और ना ही इस नींद की गोलियों से। सुकून अता करने वाली ज़ात तो कोई और है। हम गाफिल लोग दुनिया की चीज़ों में सुकून ढूंढते थक जाते हैं और फिर आखिर में वहीं पहुंचते जहां हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तकरीबन आधा घंटा वो बगैर हिस्सो हरकत किए आंखें ज़बरदस्ती नीचे लेटा रहा था, इस कोशिश में कि अभी सुकून मुयस्सर होता है, अभी नींद आती है। मगर हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी। चाहकर भी, कोशिश के बावजूद भी, इन नींद की गोलियों के बावजूद भी, ना तो नींद इस पर मेहरबान हो रही थी और ना ही वो सो पा रहा था। मरहूम जुनैद जमशेद साहब ने कहा था, मैं बहुत फेमस हो गया था, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास थी, मगर मुझे फिर भी एक चीज़ की कमी थी और वो था सुकून। मैं खार हो गया था वो सुकून ढूंढते ढूंढते, और फिर वो सुकून मुझे अमेरिका के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला, जो मुझे एक मिट्टी की बनी हुई मस्जिद में खजूर की बनी हुई चटाई पर सोने से मिला। इस वक्त मुझे इतनी सुकून की नींद आई कि मैं कभी पहले इतनी सुकून से नहीं सो सका। बस साबित हुआ कि ये धन दौलत आसाइशें ये सब इसी दुनिया की सौगातें हैं और यही रह जानी है। सुकून दायमी है जो सिर्फ और सिर्फ खशियत इलाही से ही मिलता है। उन लोगों को जिन्हें चुन लिया जाता है, जिन्हें राह मुस्तकीम दिखा दी जाती है और जिन पर हदायत फ़र्ज कर दी जाती है। वो उठ बैठा था। इसे सुकून नहीं था, तड़प थी बस। खिड़की से ठंडी हवा आती महसूस हुई तो रुख खिड़की की तरफ कर लिया। अजहान, दरगाह पर चले। इसे खिड़की के पास खड़ी सफ़ेद आंचल लिए ज़ारा बोलती नजर आई। ज़ारा, ज़ारा। कंप्यूटर उतार कर दीवाना वार भागा था, मगर खिड़की के आसपास कोई भी नहीं था। क्या हुआ छोटे मलिक साहब? हकनिवाज ने इसे खिड़की के पास गिरने को उठाया था। वो यहाँ थी हकनिवाज, वो तेज तेज सांस लेते कह रहा था। कोई नहीं है यहाँ छोटे मलिक साहब, हकनिवाज ने उसे उठाते हुए बेड पर बिठाते कहा था। पानी? उसने पानी का गिलास भरकर इसके लबों के साथ लगाया था। इसके लब थरथरा रहे थे, दांत किचकिचा रहे थे। हकनिवाज ने आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी थी इसके वजूद पर। चलो चले, इसने कांपते वजूद के साथ उठते कहा था और बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ? हकनिवाज पीछे ही लपका था, इसको संभालते सहारा देते उसके साथ चला था। मुराद से कहो गाड़ी निकाले, दरगाह जाना है। मुराद, मुराद, वो ऊंची आवाज में से आवाजें देता बोला था। मुराद सुनते ही गाड़ी निकालकर उसकी तरफ आया था और वो बगैर कुछ भी कहे गाड़ी में बैठा था। छोटे मलिक साहब, रात का 1 बज रहा है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दरगाह सुबह चलेंगे, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। दरगाह चलो, उसने लाल अंगारा आंखें इसे घूरते हुए कहा था।
चल मुराद दरगाह, मुझे ले चल, हो सकता वहाँ मुझे सुकून मिल जाए। हमारे शेर को हकनिवाज ने भी गाड़ी में बैठते कहा था। शीशे खोल दो सारे गाड़ी के। इसने बंद आंखों से सीट के साथ टेक लगाते हुक्म दिया था और मुराद ने हुक्म की तामील की थी। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने दरगाह पर ज़ारा, मेरा इंतज़ार करना तुम बस। इसने दिल पर हाथ रखते ज़ेरे लब सरगोशी की थी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। इसे तो सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। तुम दोनों घर चली जाओगी, मुझे काम है, डेल्टन ने कैब रुकवा कर इनसे कहा था। हाँ ठीक है, थैंक यू, मीन्स और नशरा ने कैब में बैठते हुए कहा था। वो तीनों हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर निकले थे। हॉस्पिटल से डेल्टन को कुछ काम था तो वो वहाँ दोनों को कैब करवा के देखकर चला गया था। यार प्लीज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, नशरा ने घर पहुँचते ही सोफे पर गिरते हुए कहा था। पिज़्ज़ा स्पाइसी, और भी डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो तुम कुछ भी स्पाइसी नहीं खाओगी। मीन्स ने किचन की तरफ जाते हुए कहा था। क्या यार अब तुम मेरी डॉक्टर मत बनो, इसने नाक फुलाते हुए कहा था और इसके पीछे ही किचन में आ गई थी। फिलहाल ये खाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। इसने फ्रिज में से स्ट्रॉबेरीज निकाल कर इसे बॉक्स इसके सामने रखा था, जिसे वो शदीद भूख होने के बायस न चाहते हुए भी खा रही थी। क्या डिसाइड किया है अब तुमने? नशरा ने बीन्स के इतने नॉर्मल बिहेव पर इसने पूछा था। किस बारे में? इसने फ्रिज में से चिकन निकालते हुए कहा था। डेल्टन के बारे में, नशरा ने स्ट्रॉबेरी मुंह में रखते हुए कहा था। डेल्टन के बारे में क्या? वो हमारा अच्छा दोस्त है और उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरे लिए वो मेरा मसीहा भी है, मीज़ ने सर्द लहजे में कहा था। वो सारी ज़िंदगी तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकता है, क्या तुम्हें अब भी इसकी मोहब्बत पर रश्क है? इसने से टटोलते पूछा था। नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे वो मिले जिसे वो डिज़र्व करता है। मेरी जैसी लड़की इसके काबिल नहीं है, वो बहुत ख़ास है, इसे कोई ख़ास ही मिलनी चाहिए। अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। इसने सूप के लिए सब्जियां काटते कहा था। ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई डेल्टन के लिए ख़ास है तो वो बीन्स चार्ल्स है, इसने नर्म लहजे में कहा था। पहले की बात और थी निशो, इसने चूल्हा जलाते हुए कहा था। हाँ पहले की बात और थी, अब इसे जुनून हो गया है तुम्हारा। जिस जुनून से इसने तुम्हें बचाया था वो कुछ जुनून ही कर सकता था। इसने अपने लिए गिलास में पानी निकालते हुए कहा था। मैं इससे नजरें नहीं मिला पाती निशो, मैं जब सोचती हूँ कि मैंने इसकी मोहब्बत को कैसे जूती की नोक पर रखकर इसको दुखी किया था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती इससे माफ़ी मांगने की कि मैं कैसे इस सब को ठीक करूँ। इसने कुर्सी पर बैठते हुए रोते हुए कहा था। देखो बीन्स, बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को संभालना जो हमने खुद बिगाड़ी हों, जिनको अपने हाथों से जगह जगह बिखेरा हो, और हमें यह भी लगता है कि हम शायद ये सब ठीक नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ी सी हिम्मत लाने की देर होती है, सच्चे दिल से अज़्म करने की देर होती है और पहला कदम बढ़ाने की देर होती है। फिर जो बिखरा होता है वो खुद ब खुद सिमट जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें डर है कि अब शायद तुम्हारी तरफ ना लौटे या इसके दिल में तुम्हें लेकर बहुत सारे शुकूक और शुबहात हों, बहुत सारे सवालात हों, मगर तुम सिर्फ इस बिना पर पीछे नहीं हट सकती। हो सकता है तुम्हारा अंदाज़ा गलत हो और वो इस उम्मीद पर बैठा हो कि कब तुम इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ और वो तुम्हारी तरफ 100 कदम। इसने इसके आंसू साफ करते बड़े प्यार से इसे समझाते हुए कहा था। वही तो नहीं हो रहा, वो एक कदम ही तो नहीं बढ़ा पा रही इसकी तरफ। इसने आंसू भरी आंखों से इसे देखते हुए कहा था। बीन्स, इसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के, पता है क्यों? इसकी आंखों में आंखें डालते नशा ने कहा। क्यों? इसने भी इसकी आंखों में देखते पूछा था। इसलिए कि इसे तुम्हें खोने का डर था। इस डर ने इससे जुनूनी इतना बना दिया। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम अगर इससे ये सब ना क्लियर कर सकी तो तुम इसे खो दोगी? क्या ये डर तुम्हें इसकी तरफ बढ़ने की ताकत नहीं दे सकता? इसने सवालिया लहजे में कहा था। मैं इसे अब खोना नहीं चाहती। मीन ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाते रोते हुए कहा था। तो बस फिर हिम्मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ और वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। बस अब जब उसकी तरफ बढ़ो तो पूरे दिल से उसकी मोहब्बत को उसे कबूल करना। नशरा ने इसके हाथों में अपने हाथ लेते हुए प्यार से कहा था। मगर ये सब कैसे होगा? इसने सिंक के पास खड़े होकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारते हुए कहा था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आई हैव अ प्लान। बस तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। इसने खुशकुन लहजे में कहा था। तुमने घर बताया अपने जख्म के बारे में? बीन्स ने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं यार, इनको नहीं बता सकती, बहुत परेशान होंगे और नया नंबर भी नहीं दे सकती। उनको थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर कॉल करूंगी। ऐसे की तो अरहान भाई और अजहान भाई उड़ते हुए आ टपकेंगे और बड़ी मामा फजूल का बीपी बढ़वा लेंगी। उसने परेशान होते हुए कहा। हाँ ये भी ठीक है, वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कब है? उसने सब्जियों को पैन में डालते हुए पूछा था। कल, इसने सरसरी जवाब दिया। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगी? मीज़ ने सूप में चम्मच हिलाते हुए कहा। पता नहीं यार, बट ट्राई तो कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है वो जो डॉक्टर सुबहान हैं वो भी वहाँ के ऑफिशियल जर्नलिस्ट हैं। उसने इसको इत्तला दी थी। क्या वाकई?
وہ دو کام ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں، بٹ دعا کرو میرا انٹرویو کہیں وہ نہ لے لے۔ ویسے تو اچھا ہے، مگر اس کی اور میری سوچ میں تھوڑا فرق ہے، اور وہ مجھے تھوڑا اکھڑو بھی لگتا ہے۔ ڈسپلن مین، اس نے بیزار لہجے میں کہا تھا۔ کچھ بھی کہہ لو، ویسے وہ ہینڈسم، آئی ایم امپریسڈ۔ بینز نے پیالے میں سوپ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی ہینڈسم نہیں، اور تم نہ ڈیلٹن پر ہی دھیان دو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے اسے سوپ کا پیالہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ سبحان پر تم دھیان دینے والی ہو؟ مینز نے آنکھ مارتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کچھ بھی بولتی ہو، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے برا نہیں ہے، تم ٹرائی کر سکتی ہو، ایک ہی ملک سے ہو، ایک جیسے شوق ہیں دونوں کے۔ مینز نے اسے پھر چھیڑا۔ بینز گدھی، اس نے اس کی طرف سامنے پڑی فروٹ کی ٹوکری سے سیب پکڑ کر پھینکا تھا، جسے اس نے ہنستے ہوئے کیچ کیا تھا۔ وہ درگاہ کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اذہان سارے راستے کھڑکی کے ساتھ لگا کسی چھوٹے بچے کی طرح آتے جاتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے پھر گاڑی سے اتر کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ غیر ارادی طور پر نظر سامنے پڑی تھی۔ تم وہاں سے بھی مجھے دیکھ سکتے ہو، مجھ پر نظر رکھ سکتے ہو۔ زارا کے حیولہ اسے نظر آیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ ایک قدم بڑھا کر سیڑھی پر رکھا تھا، جوتے اتارے تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مخملی پاؤں لہراتے تھے جو اس نے اور زارا نے اکٹھے جوتے اتارے تھے۔ درگاہ میں جوتے پہن کر نہیں جاتے، اس نے جوتے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ مچلی تھی۔ اسے اب زارا کو یاد کر کے سکون مل رہا تھا۔ قدم بری طرح لڑکھڑایا تھا اذہان حیات ملک کا۔ اب جسم بھی کانپ رہا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، اور رگوں میں موجود خون گردش کرنے کی بجائے منجمد ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے درگاہ کا احاطہ تھا، جس کا ذہن وسیع و عریض تھا۔ ایک سائڈ پر بنی مسجد اور دوسری سائڈ پر بنی چند قبریں، اور اس سائڈ پر ان قبروں کے تھوڑا آگے ایک اور کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر تھی۔ وہ شاید اس دربار کے گدی نشین کی قبر تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا اس قبر تک آیا تھا۔ قریب ہی کوئی بندہ بشر دیکھا جائے تو اس حالت وجد میں زور و شور سے اللہ اللہ کرتے گردن دائیں سے بائیں ہلاتے ہوئے وجدان کی منزل میں کھویا ہوا تھا۔ اذہان حیات ملک کیا لینے آیا ہے یہاں؟ اسے اپنے قریب پسینے سے شرابور کھڑے دیکھ کر اس بندے نے آنکھیں کھولیں اور بڑے کرخت لہجے میں گویا ہوتا، زارا درید؟ وہ بھی بسی کی انتہا پر تھا، کامتے جسم سے کامتے لفظ منہ سے نکال رہا تھا۔ حلق سوکھے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ چلا جا یہاں سے۔ عشق آتش سے مل کر خود کو خاکی تو کر، الست بن پھر مست، وجدان کی روح کو تو جان۔ میں نے تو اسے یہاں دیکھا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے آگے کی طرف بنے مزار کے احاطے کی طرف عورتوں کے لیے بنائے گئے برانڈے کی طرف اشارہ کہہ رہا تھا۔ تو جانتا ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ زارا درید، پاک روح ہے تیری طرح غلاظت کا ڈھیر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے پھر سے کرخت لہجے میں گویا ہوئے۔ میں بدل لوں؟ اس کے الفاظ ابھی بھی منہ میں تھا۔ ہا ہا، کس خوش فہمی میں ہے تو اذہان حیات ملک؟ بندہ خدا استعزازیہ ہنسی ہنستے پھر سے اپنے وجد میں گم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اذہان حیات ملک کچھ کہتا، سفید آنچل میں لپٹا نازک وجود اس کے سامنے سے گزرا۔ وہ خوشبو اس نے اپنے آس پاس محسوس کی تھی۔ ہاں، یہ وہی خوشبو تو تھی جس کو سونگھنے اور محسوس کرنے کے بعد اذہان حیات ملک نے ہر خوشبو کے ہونے سے انکار ہی کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتا اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے موجود تھا۔ اندر موجود چند لوگ اس ولی اللہ کی زری کے پاس بیٹھے تھے، اونچی آواز میں پکار رہے تھے، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب الدین فرید، حق فرید یا فرید۔ وہ آوازیں اس کے جسم و روح کو تار تار کر رہی تھیں، جھنجھوڑ رہی تھیں، اور وہ وہیں نڈھال ہو کر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا، اسی مہربان سفید آنچل نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذہان حیات ملک کے سوکھے سفید لب تھر تھرائے۔ زارا اور بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ من عاجزم، اذہان حیات ملک، اندھیروں سے روشنیوں کے سفر کا پہلا قدم مبارک، اس سفید آنچل والے نازک وجود نے ہلکی سی مسکان پہ کہا تھا، اور پھر اس کے دل کے مقام پر اللہ لکھ کر مہر ثبت کی تھی، اور اس بار بھی اذہان حیات ملک اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ دل پر حیرت نے عجب رنگ جمایا تھا۔ پھر کیا تھا؟ عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا تھا۔ حاکم بابا نے سلام پھیرا تو ایک بھیڑ کھڑی تھی تھوڑی دور کسی گرے ہوئے شخص کے ارد گرد۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، پھر جاندار مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی۔ خوش آمدید روح جانان، سلطان اسے میرے حجرے میں پہنچا دو،
انہوں نے اپنے حجرے کی طرف جاتے ہوئے اسی مجذوب سے کہا جو اذہان کو یہ کہہ رہا تھا کہ زارا درید اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ دو لوگ اسے حجرے میں بچھی چٹائی پر لٹا گئے تھے۔ سلطان بابا اور حکیم بابا اس کے پاس بیٹھ گئے۔ حق نواز دوڑتا ہوا اندر آیا تھا، اسے ڈھونڈنے، ادھر ادھر دیکھنے، بھٹکنے۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ ایک گبرو جوان گرا ہوا تھا، یہاں کچھ لوگ اٹھا کر اسے حکیم بابا کے حجرے کی طرف لے گئے تھے۔ وہ میرے چھوٹے ملک صاحب اندر ہیں؟ حق نواز کو کسی نے اندر جانے سے روکا تو اس نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، حکیم بابا اسے ٹھیک کر دیں گے، ان کی دم میں بڑی طاقت ہے، تو ادھر کھڑا ہو کر انتظار کر، اس سے راستہ روکنے والے نے کہا تھا، اور حق نواز وہیں چوکٹ پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ مراد نے بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ حق نواز کو دیکھا تھا اور پھر اندر نظر دوڑائی جہاں اذہان سیدھا لیٹا خوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ تم نے کیا کہا اس سے؟ حکیم بابا نے سلطان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تو بس وہی کہا جو مجھے نظر آ رہا تھا، وہ اسے نہیں ملے گی کبھی بھی، چاہے یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کیوں نہ مر جائے۔ سلطان بابا نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے کہا تھا، جب عشق والہانہ اور سچا ہو، پانے کی جستجو ہر جستجو سے آگے ہو، کٹھن راستوں کی پرواہ نہ ہو اور عشق حقیقی منزل ہو، تو ہر عشق ملتا ہے، وہ چاہے یہ جہان ہو یا وہ جہان۔ انعام تو ملتا ہے، کبھی پتھر کے اندر تسبیح حمد کرنے والے کیڑے سے اس کے مالک کے درمیان موجود عشق کی داستان سننا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس عشق کرتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ اس پتھر کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا یا رزق نہ ملنے کی وجہ سے۔ مجھے بس یاد ہوتا ہے تو محبوب اور اس کی پاکی بیان کر، میں پھر محبوب ان 7 پردوں میں بھی مجھے رزق فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ بس یہ ایک یقین میرا عشق ڈگمگانے نہیں دیتا۔ اس کا بھی یہی یقین ہے کہ اس کو اس کی زارا ضرور ملے گی۔ اس یقین پر ہی یہ تپتی بھٹی بنا چل رہا تھا، شاہ سے خاک ہو رہا تھا۔ انہوں نے سلطان بابا کو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے سے منع کرتے کہا تھا، کیونکہ اس سے ہوش نہیں آ رہا تھا، نہ تنگ کر کے اسے بھی اس کی روح کسی اور منزل پر گامزن ہے، خود ہی ہوش میں آ جائے گا۔ تو جا یہاں سے، سب جاؤ۔ انہوں نے سلطان بابا کو حکم دیا تھا جو حکیم بابا کی بات سن کر چلے گئے تھے۔ اب حجرے میں سلطان بابا اور اذہان تھے بس۔ وہ اس کے قریب بیٹھے تسبیح کے ہر گرتے دانے کے ساتھ کچھ پڑھتے اور اس کے اوپر پھونک مارتے اور مسکراتے۔ زارا، زارا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی اٹھ گیا تھا اور پھر سے زارا کی گردان کرتے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ پانی پیو گے؟ انہوں نے اٹھ کر مٹی کی سراہی سے پانی کا پیالہ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے بغیر منع کیے ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ حکیم بابا، کیا زارا؟ کیا چاہتے ہو میاں؟ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، زارا سے ملوا دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میری آخری امید ہیں آپ۔ اس نے حکیم بابا کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سارے عرصے میں ایک تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ اب اس کا کانپنا ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے اذہان کہ تمہیں زارا میں دے سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کرتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتا ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے مل جائے، بس میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ میں مر رہا ہوں، میں مرنے سے پہلے سے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اچھا، تو یہ تم خود بھی کر سکتے ہو، تم خود بھی بلا سکتے ہو اس کو اپنے پاس، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں تو کب سے بلا رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پر وہ نہیں ملتی، وہ کھو گئی ہے۔ اس نے ناسمجھی کے انداز میں سلطان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے اذہان جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے نا، تو وہ برسوں روئے تھے، ان کی جدائی میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنی دعائیں مانگتے رہے کہ رات دن عبادت میں لگے رہے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے کہ اس کی ساری محبت میں جو ان کے رب سے محبت تھی وہ ماند پڑ گئی تھی۔ پھر ان پر وحی نازل کی گئی کہ اے یعقوب، جس دن تمہارے دل میں رب کی محبت یوسف کی محبت سے زیادہ ہوئی، جس دن تم نے اس کو ملن اس یقین پر چھوڑ دیا کہ رب نے جدائی ڈالی ہے تو ملائے گا بھی وہی، اس دن تمہاری آنکھوں کے تمہارے بیٹے کی دید سے خیر کیا جائے گا۔ اذہان اب آنکھوں سے بڑے انہماک سے ان کی بات سن رہا تھا۔ میرے بچے، میری جان، ایسے مت دیکھو مجھے۔ اسے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک، کامل یقین ہو اس رب کی ذات پر تو سمندر کے بھنور میں بھی پھنستے ہوگے تو کنارے آ جاؤ گے۔ دوسرا، کبھی بھی اپنے دل پر اس وحدہ لا شریک کی حکمرانی کی جگہ کسی ذی روح کے عشق سے بھرو گے تو ایسے ہی تپتی بھٹی میں جلو گے۔ اپنی چاہت کو اس کے سپرد کر کے دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں اپنے عشق کے ساتھ ساتھ تمہارا عشق بھی لوٹا دے گا۔
یقین تو کر کے دیکھو میری جان، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے، میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ میری بات سنیں گے، میرے کبھی بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ آپ دعا کرتے ہیں حاکم بابا، اس نے بے بسی سے گرتے آنسو سے کہا تھا۔ اذہان میں دعا کر دوں گا، پر وہ کامل یقین کہاں سے لاؤں گا جو تمہارے دل میں ہے زارا کی محبت کے لیے؟ وہ تڑپ کہاں سے لاؤں گا جو تمہارے دل میں ہے؟ ایک بار میرے کہنے پر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، انہوں نے پھر سے سمجھانا چاہا تھا۔ ایک پر ہاتھ اٹھا کر اسی درگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کی دعا مانگ کر اسے خود سے بہت دور کر چکا ہوں۔ اب کی بار اس کے ساتھ کی دعا مانگی تو ڈرتا ہوں کہ کہیں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس کا دور جانا عشق حقیقی کی طرف جانے والی تمہاری پہلی آزمائش ہو، انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے حاکم بابا میں کس اذیت سے گزرا ہوں۔ میں سوچتا ہوں تو میری روح لرز اٹھتی ہے۔ وہ قبرستان، وہ وہاں سانپ، وہ قبریں، وہ سفید لوگ، اس کا پھر سے جسم کانپنے لگا تھا یہ سب بتاتے ہوئے۔ جانتا ہوں بیٹا، ہم نے تو تمہیں وہاں بھی اکیلے نہیں چھوڑا تھا، میرا رب، میں اور زارا تو تب بھی تمہارے ساتھ تھے وہاں، انہوں نے بڑی شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، اگر آپ نہ بتاتے تو میں وہاں سے نہ نکل پاتا۔ اس نے ان کے ہاتھ چومے تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو میرے رب کا حکم تھا، میں نے بس تعمیل کی۔ اب بھی تمہیں آگاہی کا نور اس نے بخشا، میں تو بس ذریعہ ہوں اس تک پہنچانے کا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں، یہ نہیں مانتا، یہ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑکتا ہے اس کے نام پر، اور جب اس کی جدائی کا سوچتا ہوں تو یہ کسی پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ان کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب نہیں ہوگا ایسا۔ اب کی بار انہوں نے کہتے اس کے دل پر شہادت کی انگلی سے اللہ کندہ کر دیا تھا، اور اذہان کو لگا تھا اس کے پورے وجود سے جھٹکے میں روح نکلی ہے۔ دوسرے جھٹکے میں وہی روح اس کے جسم میں پیوست ہو کر سے جھنجھوڑ گئی۔ چہرے کا خون نچڑ گیا تھا، رنگ ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اسے تکلیف سے حاکم بابا کی طرف دیکھا تھا۔ زارا چاہیے اذہان، انہوں نے اس کی اڑی رنگت، اس کے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس بار لفظ ادا کرنے سے انکاری ہوئے تھے۔ تو اٹھو، وضو کرو اور فجر پڑھو اور صدقے دل سے دعا کرو رب سے، کیوں کہ اس دل پر اس کی حکمرانی ہے، اور اس حکمرانی کو تا قیامت ایسے ہی اس دل میں آباد رکھے رب۔ پھر دعا کرنا کہ تیری اس خوبصورت دنیا میں مالک تیری بنائی ہوئی زی روح کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے اس کو عطا کر دے اور میری آزمائش کو کم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ سچے دل سے مانگ کر دیکھو، انشاءاللہ خسارہ نہیں ہوگا، جھولی بھر دے گا وہ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اذہان کو لگا تھا کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے پاؤں کے انگوٹھے تک سکون پہنچا ہے۔ حاکم بابا اس کے پاس سے اٹھ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتا ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر سے اسی جگہ پتھر بنا بیٹھا رہا تھا۔ کب وہ اٹھا، کب اس نے وضو کیا، کب اس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ پیدا ہونے کے بعد یہ پہلی نماز تھی جو اس نے ادا کی تھی۔ اس نے تو کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور یہ نماز بھی فقط نماز ہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس نے تو بس دوسروں کی دیکھا دیکھی رکوع، سجود اور قیام ہی کیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لبوں سے لفظ ہی ادا نہیں ہوئے۔ وہ زارا کو مانگنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں مانگ سکا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت زارا سے زیادہ اس بات کی پشیمانی تھی کہ ایک ریاست پاکستان کے صوبے پنجاب کے حکمران کا یہ حال تھا کہ اسے نماز نہیں آتی تھی۔ وہ ملک جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جو مملکت اسلامیہ کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھر رہا تھا، اس کے حکمران ایسے ہیں کہ مسلمان تو ہیں مگر ایک مسلم کے کیا تقاضے ہیں اس سے بے خبر ہیں۔ وہ پشیمانیوں کے گھڑوں میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ اٹھ کر حاکم بابا کے پاس گیا تھا۔ بابا مجھے نماز سکھا دیں، اس نے ان کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ حاکم بابا نے مسکرا کر دیکھا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہ ان کے گزرے دنوں میں پہلی بار تھا کہ وہ زارا کو بھول کر اپنے رب کی طرف سے اپنے نبی کو دیے گئے تحفے کو یاد کرنے کے لیے پریشان ہوا تھا۔ تڑپ پیدا ہوئی تھی اس کے دل میں۔ خدا نے تمہیں اپنی جانب موڑ لیا ہے تو وہ تمہاری ریاضت کے بدلے میں تمہاری زندگی کا سب سے حسین تحفہ بھی دیں گے میری جان، انہوں نے دل میں سوچا تھا، اور اسے نماز یاد کروانے لگے۔ دور بیٹھے حق نواز اور مراد اپنے چھوٹے ملک کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سکون میں تھے کہ اب ان کا چھوٹا ملک سکون میں تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تڑپتی روح رب کے حضور جھکے اور وہ اسے سکون نہ دے؟ دنیا کی کوئی آسائش سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رب کی طرف سے تحفے میں ملتا ہے۔ نروس ہو؟ ڈلٹن اور بینز نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ تھوڑی سی، اس نے اندر جانے سے پہلے کہا تھا۔ اپنا بیسٹ دینا اور ڈرنا نہیں، ڈلٹن نے اسے ہمت دی تھی۔
دعا کرنا، اس نے دونوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا تھینک یو۔ اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے، جانتی تھی کہ جب تک وہ باہر نہیں آئے گی وہ اس کا انتظار کریں گے۔ اس نے ہال کا دروازہ کھولا تھا، سامنے سبحان اور 2 اور لوگ اس کا انٹرویو لینے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ یس، اجازت دے دی گئی تھی۔ سر یہ میری فائل۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کے اپنی فائل آگے بڑھائی تھی جسے سبحان نے پکڑ کر کھولا تھا۔ تو مس نشرہ کبیر، سبحان نے اس کا نام دہراتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس نام پر اٹکا تھا۔